لیکن عرب میں یہ ہوتا تھا کہ لے پالک بچے کو لے کر، اور جس بچے کو لیا جا رہا ہے وہ بچہ پھر حقیقی بیٹے کی صورت اختیار کر جاتا، اور اس سے بہت زیادہ مفاسد، بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اس رسم کو پھر تو نہیں ختم کرنا ہے. عرب بڑی بڑی بات کا سودا کر سکتے تھے لیکن یہ عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. شراب تو انہوں نے چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، جوا چھوڑ دیا، لیکن وہ کہتے ہم یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے کہ لے پالک بیٹے کو ہم غیر نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے حقیقی بیٹے کی طرح ہے. اور اس میں کیا ہے، اگر وہ لے پالک بیٹا ہو تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اپنا نام اس پر لکھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس سے ایک تو فیملی لائف اور فیملی قوانین جو ہے اس میں خرابی آتی تھی، نسب برباد ہوتے تھے، خاندانی عائلی نظام خراب ہوتا تھا. اور اسلام تو پھر دین فطرت ہے نا، اور جب تک نسب کی حرمت نہیں ہوگی تو عزتیں، غیرتیں، رشتہ دار، خاندان، برادریاں کیسے چلیں گی؟ تو اسلام نے یہ بہت سخت چیز تھی. تو اللہ رب العالمین کے محبوب کو اللہ نے فرمایا محبوب صرف اس کا اعلان نہیں کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر تو نے کر کے دکھانا ہے. اب وہ ہوا کیسے؟ یمن کے علاقے سے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں پر گیا، اس کے برادری والوں نے اس کو اغوا کیا بچے کو اور لا کر ایک منڈی کے اندر بیچ دیا. جب منڈی میں بیچ دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہا کے بھائی کے بیٹے حکیم بن حزام، انہوں نے اس بچے کو خرید لیا اور اس کا نام تھا زید. اس کا نام تھا زید. خرید کے لے آئے. سرکار کا نکاح سیدہ ختیجہ سے ہوا. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو، زید کو، حضور کی غلامی میں دے دیا. حضور اس پر اتنا کریمانہ کرم فرماتے، شفقت فرماتے کہ سارے مکے والے کہتے تھے کہ زید کون ہے؟ تو کہتے زید بن محمد، زید جو ہے وہ محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کی کرم نوازی کو دیکھ کر سارا مکہ کیا کہتا تھا کہ زید حضور کے بیٹے ہیں، زید حضور کے. اب آپ دیکھیں وہ چیز جس کو اسلام ختم کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کا پورا ماحول بن گیا. جب ماحول بن گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کی بیٹی یا رشتہ دار میں سے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرایا. حضرت زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرایا. یہ سارا قدرت کی طرف سے بنایا ہوا وہ ہمارے لیے حل کرنے کا مسئلہ تھا جو ذات مصطفیٰ سے جس کا جاری ہونا تھا. حضرت زید اور حضرت زینب کے اندر چپکلش رہتی تھی اور یہ شادی چل نہیں پائی، طلاق ہو گئی. اللہ نے حکم فرمایا محبوب تو اب زینب سے شادی کر. سرکار نے جب زینب سے شادی کی تو مکہ والے کہنے لگے ارے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، بہو سے شادی کر لی. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، کون سی بہو اور کس کا بیٹا؟ کون سی بہو اور کس کا بیٹا اور کس کا باپ؟ فرما ما کان، کہا یہ محمد باپ ہے زید کے؟ فرما نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. تو یہ ختم نبوت کی جو آیت اتری ہے نا، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، یہ اتری اس موضوع پر تھی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کر کے اس مسئلے کو بتا دیا کہ زید میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا. تو جب میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا تو اس کی طلاق یافتہ بیوی جو ہے وہ میرے لیے حرام کیسے ہو سکتی ہے، میری بہو کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ سرکار نے اس رسم کو توڑا اور بتا دیا کہ جو جس کا بیٹا ہوگا اس پر اسی کے باپ کا نام لیا جائے گا. لے پالک بیٹے کو اس کا بیٹا نہیں کہا. اب سمجھ گیا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اگر یہ 3 بیٹیاں لے پالک تھی تو یہ حضور کی بیٹی کیوں کہلائی؟ جب زید لے پالک بیٹا تھا اس کو الگ کیا گیا ہے. تو اگر یہ 3 حضور کی لے پالک بیٹیاں تھی، حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے بارے میں آیت کیوں نہیں اتاری؟ یہ تو ہر مورخ نے، کاشف ہر مورخ نے اس بات، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد، اگر زید بن محمد کہا گیا تو زید لے پالک تھا تو اس کا رد کیا گیا، لیکن زینب بنت محمد کا رد کبھی نہیں کیا گیا. رقیہ بنت محمد کی نسبت کا رد کبھی نہیں کیا گیا. کلثوم بنت محمد کا رد کبھی نہیں کیا. جس طرح فاطمہ بنت محمد کا رد نہیں کیا گیا. پتا چلا یہ 3 بیٹیاں سیدہ ختیجہ کی پہلے شوہر سے نہیں تھی بلکہ حضور ہی کی تھی، لے پالک نہیں تھی، حقیقی تھی. جب تو حضور کی بیٹیاں کہلائی ہیں،
اب آگے چلیے، قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا سورہ احزاب میں رکو نمبر 1 میں، فرمایا ادعوہم لآبائہم، اللہ فرماتا ہے لو لوگوں سنو، ہر بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، وہو اقسط عند اللہ، اس لیے کہ یہی طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر اس پر ایک بات فرمائی، توجہ رکھنا ذرا، اب توجہ رکھیے اس پر، حضور نے کتنی بڑی لعنت فرمائی اس چیز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ، بخاری شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا باپ چینج کرے، مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے کوئی سید نہ ہو اور خود کو سید کہنا شروع کر دے، کوئی صدیقی نہ ہو، سیدنا ابو بکر کی اولاد میں سے صدیقی کہنا شروع کر دے، یا کوئی کسی خاندان کا جو نمایاں انداز ہے وہ نہ ہو کہنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب اس نے باپ چینج کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے اپنے باپ کو بدلے اور یہ نظریہ، اور اپنے باپ جانتا ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی سید نہیں ہوں، صدیقی نہیں ہوں، اور فلاں برادری کا نام بدلا، تو جب نام بدلا تو اس کا مطلب برادری بدلی، برادری بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ والدین کا سلسلہ بدلا، تو سرکار فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرح منسوب کرے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ بِهِ، اور وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فرما فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، اس پر جنت حرام ہے، جو اپنا نسب بدلے اس پر جنت حرام ہے۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیے آپ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا احکامی طور پر پابند فرمایا کہ محبوب لے پالک اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہا جا سکتا، تو پھر اگر یہ 3 بیٹیاں حضور کے گھر پلی اور حضور کے سامنے ان کو حضور کی بیٹیاں کہا گیا، تو کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے وہ احکام حضور نے اپنے گھر میں نہیں رکھے تو باہر کیا رکھے؟ تو پتا چلا ان 3 بیٹیوں کو جو سیدہ فاطمہ کے علاوہ ہے، ان کو حضور کی بیٹی جو کہا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، کیونکہ زید اگر لے پالک تھے تو ان کو سب جدا کیا گیا تھا، لیکن ان 3 شہزادیوں کو جدا نہیں کیا گیا تھا، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ 3 حضور کی بیٹیاں ہیں، اس لیے جدا نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اعتراض یہ ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب سرکار کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا نا، تو یہ حضرت ختیجہ کے پہلے شوہر کی 3 بیٹیاں تھیں، تو میں نے کہا اگر یہ لے پالک تھی تو زید بھی تو لے پالک تھا نا، تو جب اس کو الگ کیا حضور نے تو اس کو الگ کیوں نہیں کیا؟ اپنی کتابوں سے بتا دو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان کا نام حضور کے ساتھ ہی ہے، زینب بنت محمد، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے کئی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور نے کبھی ان کو الگ کیا ہو، تو حضور نے جب ان کو لے پالک کہا نہیں اور اپنا نام دیا، اور قرآن نے لے پالک کو اپنا نام دینا حرام قرار دیا ہے، اگر حضور نے ان کا نام دیا تو پتا چلا یہ سوتیلی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ یہ حقیقی بیٹیاں تھیں، یہ حقیقی بیٹیاں تھیں۔